اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روح پوش نہ ہو، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، اگر یقین نہ ہوتا تو مجھے غش آ جاتا، بے ہوش ہو جاتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ پیار بھرا سلام آپ سب کو جو میرے ساتھ شامل ہیں۔ خداوند کے کلام کی پیار بھری باتیں ہم سنتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ خداوند کا حکم ہے میرے لیے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے، اور خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو محض سنتے نہیں، میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا آپ سب کے لیے۔ آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضرورتوں کے مطابق خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی ہمت کو بڑھائے، آپ کو خداوند کی حضوری محسوس ہو اور آپ کہہ سکیں کہ خداوند کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے وہ میری زندگی کا خزانہ ہے۔ خداوند کے پیارو، کلام زندگی میں خداوند کی محبت کا پرچار سننے والے بھائی بہنوں، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ بہت باتیں ہیں جو خداوند نے فرمائی ہیں۔ جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے میرے پیچھے ہو لے، یہ کہا ہے میرے پاس آؤ، وہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک بخشش دی ہے اپنے لوگوں کو جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے پاس آنے کا، آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ خداوند نے ان کو بتا دیا اپنے شاگردوں کو کہ راستہ بہت مشکل ہے، میں تمہیں دنیا کے لوگوں کے لیے برکت بناؤں گا، لیکن گھبراؤ نہیں، حیران نہ ہونا، وہ تمہیں برباد کرنا چاہیں گے، میں تمہیں برکت بناؤں گا، تم برکت کا وسیلہ ہوگے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے اس بات کو کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ تمہیں برباد کرنا چاہیں گے، میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے نفرت کریں گے، کام کی وجہ سے نہیں، کام تمہارے نیک ہوں گے، بات تم سچ کہو گے، تم محبت کا اظہار کرو گے،
اور وہ تمہیں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے. جو سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اور یہ بھی کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا رہوں گا. اطمینان دیے جاتا ہوں اور اطمینان دیتا رہوں گا. آج دو باتوں کے بارے میں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہ اطمینان جو خدا نے انہیں دیا ہے جنہیں اس نے فرمان بھی بخشا ہے، حکم دیا ہے، جو اس کا حکم مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے آپ کو پاکرو کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. پاکرو ان کے وسیلے سے دوسروں کے لیے برکت پیدا کرتا ہے. انہیں اطمینان بھی دیا ہے، فرمان بھی دیا ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. اطمینان کیسا ہے یہ جو انہیں حاصل ہوتا ہے جو اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں. بہت لوگ ہیں شاگردوں نے جو دکھ اٹھایا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے ایک دو ہیں، 12 تھے نا چنے، ان میں سے صرف ایک تھا جسے عمر کی درازی نصیب ہوئی تھی، یہونا. باقی جتنے تھے کوئی مصلوب کیے گئے، قتل کیے گئے، گرم تیل میں ڈال دیے گئے، تل دیے گئے. بہت بہت برا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کو بتا دیا تھا وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جان دینا منظور کیا، لیکن ایمان کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ایمان نہیں ہم چھوڑ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمارا ایمان ہے اس پر. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ بتا دیا تھا. متی کی انجیل کے 28ویں باب میں آپ دیکھ لیجئے، متی کی انجیل 28واں باب، آخری آیتیں ہیں یہ. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. زمین کا نہیں، آسمان کا اور زمین کا کل اختیار. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہ سوچنا کہ میں یہ کتاب تمہیں دیے جا رہا ہوں. میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا، خود سکھاؤں گا اس میں نے کیا کہا ہے. میرا روح تمہارے ساتھ ہوگا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب ہے. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی میں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. دنیا والے اس طرح نہیں مان دے سکتے. میں اس طرح ایمان دیتا ہوں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تم نے دیکھا ہے میرا اختیار بیماریوں پر، تم نے دیکھا ہے میرا اختیار شیطان کی تمام طاقتوں پر، تم نے دیکھا ہے میرا اختیار ہوا اور پانی پر، تم نے دیکھا ہے میرا اختیار موت پر. اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں جو مصلوب کیا گیا تھا اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہوں. میں نے موت کا منہ توڑ دیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. تم نے زمین کا اختیار دیکھا تھا، آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہے اس اطمینان کا بھید. یہ اس لیے اطمینان نہیں کہ اطمینان رکھنا چاہیے
نہیں، اس لیے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھو اس ایمان کی جو خوبصورت باتیں ہیں، اس ایمان کے اظہار ہیں، اس اطمینان کے کچھ اثر ہوتے ہیں انسان کی ایماندار کی زندگی. وہ کیا ہیں؟ کس بات کا اطمینان ہوتا ہے اسے، کس بات کا یقین ہے، وثوق کے ساتھ، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے وہ یہ باتیں. وہ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاؤں گا. وہ کوئی میرا قیاس نہیں ہے، میرا کوئی ایمان نہیں ہے کہ میرا یہ ایمان ہے اس لیے نہیں، اس لیے کہ خدا کے کلام میں یہ وعدہ ہے اور ایمانداروں کا یہ تجربہ آج ہے، ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہے. میں گواہیاں سنتا ہوں ایمانداروں کی اور میں کہتا ہوں ہاں خداوند آمین، یہ تو نے کہا تھا، جو یہ میری بہن کہہ رہی ہے یہ بالکل سچ ہے، یہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ ہے. عجیب اطمینان ان کو خدا بخشتا ہے. سخت مصیبتوں میں، موت کے سائے کی وادی میں، مخالفت بے حد ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، نفرت ہی نفرت ہے ان کے لیے، پھر یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے انہیں؟ پھر بھی اطمینان ہے، پھر بھی کلام سنانا بند نہیں کیا جا سکے گا. ایسا زبردست ایمان ہے یہ، اور اتنا زبردست اطمینان ہے یہ، اور ایسا خداوند کا پیارا فرمان ہے یہ، یاد رکھنے کے لائق. تو دیکھو ان کا اطمینان. پہلی بات، جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑا ہے، جس نے اس کے پیار کا یقین کر لیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے خداوند مجھے پیار کرتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے خداوند. بتاؤ میں پیار کے لائق ہوں؟ تو ہر روز یہ کہتا ہوں اے خداوند اگر تو میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جابسی ہوتی ہے. خداوند مجھے پیار کرتا ہے. پولس رسول نے یہ کہا غلطیوں کے خط میں، جس نے مجھ سے محبت، یہ مخالف ہوا کرتا تھا، مخالف مسیح، اس کا یہ پورا یقین تھا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا تاکہ کوئی یاد ہی نہ رکھ سکے کہ کوئی مسیح بھی تھا. وہ مسیح نہیں تھا جسے مسیح مسیح بولتے ہیں، وہ نہیں تھا، وہ ہمارا خداوند نہیں تھا جس کی ہم انتظار میں ہیں. لہٰذا ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ بغاوت ہے، اسے برباد کر دینا چاہیے. اس آدمی کا یہ کہنا ہے جب اسے اس کا دیدار حاصل ہوا ہے. اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں کہتا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا. اتنا پیار میرے ساتھ. یہ دوسرا باب ہے غلطیوں کا 20واں، جس نے مجھ سے محبت رکھی. وہ محبت کرتا ہے آپ کو. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر مارا گیا، مصلوب ہوا. یہ خدا کی محبت کا ان کو یقین ہو گیا ہے. خدا مجھے پیار کرتا، کوئی کرے نہ کرے، خدا مجھے پیار کرتا. کیسے پتا؟ لکھا روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. یہ اطمینان، یہ محبت کا احساس صرف پاک روح ڈالتا ہے. کچھ ایسی روحیں بھی جو نفرت ڈال دیتی ہے دل میں. یہ خدا کا پاک روح ہے جس کی وجہ سے خدا کی محبت اور خدا جیسی محبت، اسی لیے لکھا جیسے تم اپنے آپ سے محبت رکھتے اپنے پڑوسی سے بھی ویسی محبت رکھو. ارے روح القدس کی وجہ سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے میں اس کی نظر میں مقبول ہوں، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، تو ان کو یقین ہوتا ہے خدا مجھے پیار کرتا ہے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے ان کو فکر ان کو یقین ہوتا ہے، اطمینان، خدا میری فکر کرتا ہے، اس کو فکر ہے میری، میں اپنی ساری فکریں اپنے خدا پر ڈال سکتی ہوں. کہیں لکھا ایسا؟ دیکھو ایک بڑی پیاری آیت ہے زبور 40، اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 40 اور اس میں لکھا ہے خداوند کی تمجید ہو، بڑائی ہو، پرشنسا اس کی بڑائی ہو، پر میں تو مسکین اور محتاج ہوں. لیکن سنو، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے. خداوند میری فکر کرتا ہے.
اور یہ لکھا ہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. فکروں کا بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایماندار کو پتا وہ مجھے پیار کرتا ہے، اس نے کہا اپنی ساری فکر خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. بے فکر ہو کے سو جاتی ہوں میں، شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی میں اٹھ جاتا ہوں، مجھے معلوم اس کو میری فکر ہے. ورنہ فکریں آدمی کو دیمک کی طرح، جیسے دیمک کا کیڑا لکڑی کو کھاتا، باہر سے تو ایسا لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، بڑا خوش ہے، آپ کو دکھائی دیتا لکڑی کے اوپر، فرنیچر کے اوپر پالش کا نشان خوبصورت، اندر دیمک کھا رہی ہوتی ہے. لوگ ہنستے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں، اندر ان کی روحیں رو رہی ہوتی ہیں فکروں کی وجہ سے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غم کی ماری زندگی، فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی، ایسی نہیں ہے یہ زندگی. خداوند مجھے پیار کرتا ہے، ارے خداوند میری فکر کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں شکر کرتا ہوں. ایک اور چیز کا اطمینان ہوتا ان کو، خداوند میری حفاظت کرتا ہے، وہ میرا محافظ ہے، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لکھا ہوا ہے اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. بلا وہ ہوتی جو دکھائی نہ دے. لوگ بہت ڈرتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے ڈرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہی رہتے. ڈر ہے، بتاتے نہیں، لیکن بہت ڈر ہے لوگوں کے اندر، اور اس ڈر کی وجہ سے دوسروں کو ڈراتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں گھبرا کے کہ بہت نقصان دہ ہیں. لیکن خداوند کا فرمان یسعیاہ نبی کی معرفت، خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تم نہ ڈرو نہ گھبراؤ، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا لکھا ہے؟ تو مت ڈر، 41واں زبور ہے. تو مت ڈر. کیوں نہ ڈروں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، گھبرا مت، مت بوکھلا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں وہ خدا نہیں ہوں جس کو کوئی جان نہیں سکتا. ارے میں وہ خدا ہوں جو تجھے پیار کرتا ہوں، میں وہ خدا ہوں جسے تیری فکر ہے. تو مت ڈر، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. خدا یسوع مسیح کہہ رہا مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا جو تیرے پاس ہے نہیں، جو دشمن کے پاس زور نہیں ہے وہ میں تجھے دوں گا. تو میرا محتاج ہے، مت ڈر، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا. اس پہ یقین رکھ، اطمینان رکھ، اور میں اپنی قوت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. مت ڈر. خداوند مجھے پیار کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے، خداوند میری حفاظت کرتا ہے، کرے گا، کرتا رہے گا. اور پھر یہ کہ خداوند میری تربیت کرتا ہے، تربیت مجھے سکھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ میری عقل کو کھولتا تھا کہ میں کلام سیکھ سکوں، پہچان سکوں، معلوم کر سکوں کہ خداوند مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ ہدایت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اندر سے ترقی ہوتی ہے، میں تبدیل ہوتا جاتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے ایماندار. کہاں لکھا ہے تربیت کرتا ہماری؟ ہاں آپ دیکھ لیجئے زبور، بہت آیتیں ہیں لیکن یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے آیت. مطلب وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو میری زندگی کا خزانہ ہو گئی ہیں. لکھا ہے 8ویں آیت، 32واں زبور 8ویں آیت، میں تجھے تعلیم دوں گا. کچھ ایسی، خداوند یسوع کون ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو، عقل نہیں سمجھ سکتی. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا سوائے میرے باپ کے کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. ہمارے نتیجے الٹے سیدھے نتیجے نکالتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ ہے کون، وہ کیا بن گیا ہے، ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ ہے کون یہ صرف خدا ظاہر کرتا اور خدا کا پاک روح دکھاتا ہے. تربیت کرتا ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. یہ کس قسم کا معلم ہے، یہ کس قسم کا مدرسہ الہیات ہے کہ جہاں استاد خود ہے خدا.
جس کی نظر کرم اپنے بندوں پر رہتی ہے، جو اپنے شاگرد کو اتنا قریب سے پیار کرے، میری نظر تجھ پر ہوگی. یہ اطمینان دیا خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے پاس یہ اطمینان ہے، خداوند مجھے پیار کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے، خداوند میری حفاظت کرتا ہے، خداوند میری تربیت کرتا ہے، مجھے سکھا رہا ہے بہت چیزیں، میں اب سیکھ رہا ہوں، خدا کا شکر ہو. ایک دوسرے سے ہم سیکھتے رہیں گے اور آگے جا کے بھی سیکھیں گے. بہت ساری باتیں جو اس زندگی میں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہاں جا کے آنکھ کھلے گی. یہاں بند ہوگی نا، پھر آنکھ ایسے ایسے کر کے بند کر دیں گے، اس دن مجھے دکھائی دینے لگے گا. ہاں کیسا پیارا دن ہوگا وہ ہے جو میری آنکھ بند ہوگی، میری آنکھ کھل جائے گی، تب مجھے دکھائی دے گا میرا خداوند. میں کہوں گا اے خداوند، کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، عطا کر دیے مقام آسمانی. یہ کیا کر دیا خداوند تو نے. میں اپنے آنسوؤں سے اس کے قدم دھوؤں گا. ایسا زبردست اطمینان خداوند نے دیا اپنے بندوں کو. مجھے پیار کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے. یہ لکھا ہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. ذرا دیکھیے یہ زبور 68 ہے، 68. اس میں نے یہ پڑھا اور میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو. اب میں کہا کو بوجھ میں دبوں، طرح طرح کے بوجھ ہیں جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، طرح طرح کے بوجھ ہیں. میرے پاس وقت نہیں، آپ کو معلوم ہے کس قسم کے بوجھ ہیں آپ کے دل پر. لیکن دیکھو یہ کیا لکھا، 68 زبور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھ رہا ہوں. خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا. ہائے 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 ہائے، ہر روز ایسا خدا، ایسا اطمینان. لا اپنا بوجھ مجھے دے دے، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آ جاؤ میرے پاس. کیسے؟ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. لا بیٹے مجھے دے دے اپنا بوجھ، یہ اپنی فکروں کا بوجھ، یہ ضرورتوں کا بوجھ، یہ مخالفتوں سے تیرا دل تنگ آ گیا، گھبرا گیا، یہ بوجھ ہے. لا مجھے دے دے میری بیٹی، لا اپنا بوجھ مجھے دے. بیٹی میں تجھے پیار کرتا ہوں، میرے بیٹے آ میرے پاس، تیرا ایمان مجھ پر ہے، لے میرا اطمینان. ایسا پیارا خداوند ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا. میں تو کب کا دب کے مر چکا ہوتا، نہیں مرنے نہیں تھے اس نے. ہر روز اپنا بوجھ اس کے سامنے لے آتا ہوں. طرح طرح کے بوجھ ہیں، لیکن وہ بوجھ اٹھا لیتا، برکت دے دیتا. بوجھ اٹھا لیتا ہے، برباد کرنے والا بوجھ برکتوں سے لاد دیتا کہ ہم دوسروں کے لیے برکت بن جاتے. کتنا پیارا خداوند ہے. خدا یسوع مسیح تیرے نام کی تمجید اور بڑائی ہوتی رہے، آمین. خداوند مجھے پیار کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میری تربیت اور رہنمائی کرتا ہے، ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے. جو کچھ اچھا ہے وہ خداوند مجھے دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا اچھا ہے. جن چیزوں کو میں اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں اور بہت دفعہ اپنے لیے مانگی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ باتیں اگر خدا مجھے دے دیتا تو میں برباد ہو جاتا. اسی لیے لکھا ہے اس نے ان کی اور یاد تو سن لی، مان لی، مگر ان کی جان برباد ہو گئی. یہ لکھا ہے خدا کے کلام میں. جو کچھ اچھا ہے، دیکھا جو کچھ اچھا ہے، زبور میں ہے یہ آیت، زبور 55 12 138 زبور اور 8ویں آیت. جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا. اس کو معلوم ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دیتا نا، اسے سب دکھائی دیتا ہے. وہ تو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس جو مقصد جس کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی مصلحت کیا کرے گا، کیسے مجھے استعمال کرے گا، اس کے مطابق جو کچھ مجھے دے گا میں حیران ہو کہ کہوں گا یہ خدا یہ کہاں سے آ گیا. اس خدمت کے لیے جو خداوند نے مجھے بخشی کہاں سے آتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہی نہیں اس کا. ارے میرے خداوند تیرے نام کی ستائش ہو، تیرے نام کی حمد اور تمجید ہو.
مجھے توفیق دے کہ میں کبھی ناشکر گزار ہو جاؤں، نافرمان نہ ہو جاؤں۔ مجھے معلوم ہے خدا مجھے پیار کرتا، میری فکر کرتا، میری حفاظت کرتا، میری تربیت کرتا، میرا بوجھ اٹھاتا ہے، جو کچھ اچھا ہے وہ مجھے دیتا رہے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے زندگی کا سفر جب پورا ہوگا تو اس نے میرے لیے جگہ تیار کر رکھی۔ کتنی پیاری چیز ہے جو ایمانداروں کو بخشی گئی، جس کا نام ایک لفظ میں ہے اطمینان۔ مسیح کا بخشا ہوا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو، شروع ہی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے دو چیزیں بخشی ہیں۔ جہاں وہ اطمینان بخشتا ہے، انہیں وہ ایک فرمان بھی، حکم بھی بخشتا ہے۔ ایک فرمان بادشاہوں کا فرمان ہوتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے کہا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، دیتا ہوں۔ اور ایک فرمان دیا اس نے اپنی کلیسیا کو، اپنے ایمانداروں کو، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو گواہی دے سکتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے پیار کیا، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ میری فکر کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میری تربیت کرتا ہے، میرا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر ایک اچھی چیز مجھے دے دیتا ہے، میرے لیے آسمان پر اس نے جگہ تیار کر رکھی ہے۔ اسے خداوند نے ایک فرمان بھی دیا، حکم دیا۔ کیا ہے وہ فرمان؟ خوش رہے کہ کچھ اور بھی کہا ہے؟ ارے جسے برکت دیتا برکت بنا دیتا ہے وہ اسے، جسے وہ برکت دے گا نا اطمینان کی، پیار کی، جو بھی برکت خدا دے گا ایماندار کو، ایماندار برکت بن جائے گا ان کے لیے جو خدا مجھے اس مسیح کو جانتے نہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ اطمینان کا دینے والا کون ہے۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں، یہ بتا دیا تھا کہ لوگ تمہیں ستائیں گے، یہ صحیح بات ہے، لیکن اپنی لوگوں کو جو ستائے جاتے ہیں ان کے دل میں وہ خدا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ستانے والوں کو بد دعا نہیں دیتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، انہیں معاف کر سکتے ہیں، موقع لگے تو ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی محبت ہے۔ لکھا اس نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تم دنیا کے نور ہو۔ تمہیں دنیا میں نے، جیسے میں دنیا کا نور، اس نے کہا تھا نا میں دنیا کا نور ہوں، تو میں جس کی زندگی میں ہوں گا وہ نور بن جائے گا۔ وہ جو مظہر نور کبریا ہے اس پر جو ایمان لے آتا وہ نور بن جاتا۔ تم دنیا کے نور ہو، اور پھر یہ بتا دیا تم دنیا کے نمک ہو، اور پھر یہ لکھ دیا کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اب یہ روشنی کوئی انٹلیکچوئل لائٹ نہیں ہے کہ کوئی فلسفہ ہے کچھ، نہیں، یہ بتایا گیا وہ روشنی کیا ہے؟ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہاری تعریف نہیں کریں گے، وہ تمہاری مخالفت کریں گے، لیکن خدا ایسا انتظام کرے گا کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، جو تمہیں ستائیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ خدا کی ستائش کرنے لگ جائیں گے۔ اس قسم کا اطمینان ہے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے، یہ فرمان ہے اس کا۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کے جو آسمان پر ہے تمجید کریں، ستائش کریں۔ واہ واہ، یہ وہ اطمینان جو خداوند نے آپ کو بخشا ہے، آپ کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ اے خداوند تیرے نام کی تمجید اور بڑائی اور ستائش ہوتی رہے، آمین۔